الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اسی کے لیے، انگنت و لا تعداد درود و سلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سفر دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان کچھ ایسے عقیدے رکھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں ہم کچھ ان باتوں کی جانکاری حاصل کریں گے۔ وہ غلط باتیں ہیں، غلط عقیدے ہیں، غلط اعمال ہیں، لیکن ہم ان کو جانیں گے، جاننے تک کریں گے، نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کریں گے؟ جانیں گے۔ کبھی ہم کو جاننا پڑتا ہے کہ یہ برائی ہے، کس لیے؟ کس لیے؟ علمت الشر لا للشر للتوقی، میں نے برائی کو جاننے کی کوشش کی تاکہ اس برائی سے بچوں۔ من لم يعرف الخیر من الشر یقع فیہ، جو آدمی خیر و شر کے درمیان میں فرق نہیں کرتا، اچھے کے ساتھ ساتھ یہ برا ہے نہیں جانتا، تو اس برائی میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بھی برائی کو جاننا ضروری ہے۔ ہم کبھی برائی کو جانیں گے، کیوں جانیں گے؟ کیوں جانیں گے؟ بچنے کے لیے جانیں گے، کرنے کے لیے نہیں۔ پھر کل کے دن جا کے نہیں کہنا مول صاحب کو تو معلوم ہی نہیں تھا، آپ یہ سب بتا دیے، تو شاید ہم نے سمجھا کہ یہ بھی کرنے والی کوئی چیز ہے۔ تو سفر کے بارے میں بہت سے عقیدے ایسے ہیں، سفر میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاکہ کسی جگہ ہم ایسی بات سنیں تو ہم انجانے میں اس میں نہ پڑ جائیں، پہلے سے جان کے رہیں کہ یہ غلط ہے تو ہم ان سے بچ سکیں۔ اب سفر کا نام سفر کیوں پڑا، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر اتنی بات، سفر خالی ہو جانے کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ تو عرب میں وہ لوگ جاہلیت میں ہونے کے باوجود ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ چوری، ڈکیتی، خون خرابہ، قتل و فساد، ان سب چیزوں سے بچ کے رہتے تھے۔ لیکن 3 مہینے بڑا بھاری گزرتا تھا ان کو، تو جیسے ہی سفر کا مہینہ آیا تو گھر خالی کر کے نکل جاتے۔ تو اس لیے اس کو سفر کہا جانے لگا، لیکن اس میں بدعقیدگیاں، بدشگونیاں، برے خیالات، بدگمانیاں کیسے جنم لی، کیسے وجود میں آئیں؟ وہ اس طرح سے کہ جنگوں میں بہت سارے لوگ مر جاتے، جنگوں میں بہت سارے لوگ مر جاتے، تو لگاتار 3 مہینے جنگوں سے رکے رہتے، سفر کے مہینے میں جنگیں شروع ہو جاتی اور بہت زیادہ لوگ مارے بھی جاتے۔ اب کیسا منحوس مہینہ آ گیا رہے، اس میں تو ہمارے بہت سارے لوگ مر جا رہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا ایسا بھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ٹھیک پچھلے سال اسی تاریخ کو میرے بھائی کی موت ہوئی، اور ابھی اس سال اسی تاریخ کو ہمارے ابو کی موت ہوئی۔ ہمارے بھائی کی موت سے پہلے
ٹھیک تقریباً یہ تاریخ میں ہمارے گھر میں ایک ایسا برا واقعہ پیش آیا. اب وہ لگاتار کئی سارے واقعات، کئی ساری باتیں سناتے جا رہے ہیں، اور ان کو کچھ دنوں سے، تاریخوں سے، اب ہمارے گھر میں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ کچھ بلا ہے، کچھ مصیبت ہے، کچھ ہمارے گھر پر بری نظر ہے، کچھ. دیکھیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پرانے زمانے میں جو ایسی بدعقیدگی شروع ہوئی وہ پرانے زمانے میں نہیں تھی. آج بھی کچھ لوگوں میں ایک مہینے کے اندر، ایک ہفتے کے اندر ایک ہی گھر میں 2-3 جنازے نکل جائیں کہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی فیل ہو گیا، کسی کی شادی ہونی تھی نہیں ہوئی، رک گئی، کسی کا کچھ، لگ رہا ہے کچھ ہو گیا، لگ رہا ہے فلاں بازو والے حسد کیے ہوں گے، لگ رہا ہے فلاں والے کچھ ہمارے اوپر کروائے ہوں گے، پتہ نہیں کون سا تارا نکل گیا، ہمارا نصیب اچھا نہیں. اس طرح سے لوگ بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح بدگمانیوں میں پڑ جانا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ بدعقیدگی ہے. تو سفر کے مہینے میں جنگیں ہوتی تھیں، لوگ مرتے تھے، تو لوگ جو ہے نا اس سے اس طرح سے برا گمان اور برا خیال اور بدشگونی لینے لگے. اور یہاں تک کہ اب دھیرے دھیرے لوگوں میں باتیں بڑھتی کہاں تک پہنچ گئیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا لوگوں کے غلط عقیدے ہیں. نمبر 1، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ہے نا. نمبر 2، سفر کے مہینے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں. بلکہ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاص کر آخری بدھ کو بہت زیادہ بلائیں اترتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو گنتی بھی لگا دی، اتنے لاکھ، اتنے ہزار کر کے. اور کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ اس مہینے میں نئے کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ اس مہینے میں خاص سفر پر نہیں نکلنا چاہیے. کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ اس مہینے میں اگر بیویوں سے بھی دور رہے، اولاد کے لیے کوئی بیج ہی نہ پڑے تو بہت اچھا ہے. اس طرح لوگوں کے بہت سارے غلط عقیدے اسلام میں پائے جا رہے ہیں، نہیں استغفر اللہ، مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو بدشگونیاں ہیں، یہ ساری جو بدعقیدگیاں ہیں، کیا صحیح ہے؟ غلط ہیں، بالکل غلط ہے. اسلام کا ان سارے گندے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ ان کی خرابی کو اسلام نے کیسے واضح کیا اس کو سمجھنا چاہیے. اسلام نے ان خرابیوں کو کیسے واضح کیا، کیسے سمجھایا، یہ ہمیں جاننا چاہیے. تو آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھتا ہوں. اور یہ حدیثیں الحمدللہ صحیح حدیثیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر کے اس کے مطابق اپنا ایمان درست کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا صفر ولا حامہ. اور اس کے اندر، اس حدیث کے اندر جو 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہمارے موضوع سے متعلق اس کے اندر 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، چھوت چھات کی بیماری، متعدی بیماری، لگنے والی بیماری، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ولا طیرۃ، بدشگونی. کچھ مثالیں دی گئی نا، جیسے ہمارے معاشرے میں اور بھی کچھ مثالیں ہیں. مثلا ابھی جیسے کچھ دیر پہلے آپ لوگ بتا رہے تھے نا، کالی بلی اگر گزر گئی، کسی کو نکلتے ہوئے چوکٹ پہ چھینک آ گئی، صبح اٹھ کر گھر میں سے نکلے تو کوئی لنگڑا لولا اندھا آدمی نظر آ گیا،
صبح پہلی مرتبہ جیسے ہی پہلا اپنے دکان کھولا تو فوراً کوئی آدمی آیا اور ادھار مانگنے لگا. تو ان سب چیزوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کس کی صورت دیکھ کے اٹھا, آج کا سارا دن میرا برا گزرا. لوگ کہتے ہیں نا یہ طیارہ بدشگونی ہے. آج میں کتنی مرتبہ فلاں آفس میں گیا, فلاں کام کے لیے گیا, ہوا ہی نہیں. کیا تھا؟ میں جب صبح نکل رہا تھا تو مجھے چھینک آ گئی تھی چوکٹ پہ نا. یہ کیا ہے؟ یہ بدعقیدگی ہے, بدگمانی, برا خیال ہے. آپ کے جاتے ہوئے کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو جس مقصد سے آپ جا رہے ہیں سمجھنا کہ میرا کام نہیں ہوگا, یہ کیا ہے؟ برا گمان ہے, بدگمانی ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا طِيَارَةَ, ایسی بدگمانی اسلام میں نہیں ہے. وَلَا سفر, سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا, اس کو برا سمجھنا, یہ بھی خود برا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَلَا حَامَ, حامہ کے دو معنی ہیں. ایک الو کا بولنا, لوگ ابھی بھی برا سمجھتے ہیں نا. گھر کے سامنے اگر جھاڑ ہو یا گھر کے اوپر کوئی الو آ کے رات میں بولنے لگے, دیکھیں لوگ کیسی گالیاں اس کو دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اب گھر میں کسی کو کچھ ہو جائے گا, کوئی مر جائے گا. یہ غلط عقیدہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ کسی آدمی کو قتل کیا گیا, کسی کی ہتیا ہوئی, تو وہ جو ہتیا ہو گئی نا, مقتول, جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے تو اس کے سر سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو گھر والوں کو پریشان کرتا پھرتا ہے. مقتول کے بارے میں قصاص لینا اسلام کے احکامات ہیں, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں لیا گیا بدلہ یا تاخیر ہو گئی تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی کھوپڑی میں سے کوئی کیڑا نکل کے گھر والوں کو, یا بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی آتما نکل کے آتی ہے, اس کی روح کوئی بدروح بد شکل میں آ کے گھر والوں کو پریشان کرتی ہے. یہ سارے کیا ہے؟ یہ بدشگونیاں ہیں. اب اس کے اندر ایک چیز تھوڑی سی میں واضح کر دوں, آپ کو کلیئر کر دوں کہ پہلا لفظ جو آیا نا, لا عدوہ, متعدی بیماری نہیں. کیا مطلب؟ کچھ بیماریاں ہم سنتے ہیں نا, ملیریا ہے اور کچھ دوسرے قسم کی بیماریاں کہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پھر, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں. تو ذرا صبر کے ساتھ, اسلام نے خود ایک موقع پہ کہا طاعون ایک بیماری ہے, پلیگ. اگر کسی علاقے میں پھیلی ہے وہ بیماری تو اس علاقے والے دوسری جگہ پر نہ جائیں. اگر کوئی آدمی اس علاقے میں سفر کر کے آنا چاہ رہا ہے, پتہ چلا کہ وہاں پلیگ ہے, طاعون ہے, تو وہ اس علاقے میں نہ جائے. اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. کوئی نقصان پہنچنے سے متعلق اس سے بچاؤ کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں. اسلام اس پر ابھارتا ہے. لیکن یہاں کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا ایک دم ایسا اندھ وشواس ہوتا ہے, اس اندھ وشواس کا خاتمہ اسلام کرنا چاہتا ہے. دیکھیے بعض بیماریاں, طاعون ہے, ملیریا ہے اور کچھ دوسری بیماریاں ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ موسمی بیماریاں ہوتی ہیں. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ہاں ذرا بچ کے رہنا کہ گھر میں کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے. لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ گھر کے اندر 5 افراد ہیں, چاروں کو وہ بخار لگ گیا ہے, لیکن کوئی ایک اچھا ہے نا, وہ اسی گھر میں ہے, انہی کے درمیان میں ہے, انہی کے ساتھ کھا پی رہا ہے, اٹھ بیٹھ رہا ہے, لیکن اچھا بھی ہے نا. کسی ایک کو پہلے بیماری آئی ہوگی, دوسرے 4-5 کو لگ گئی ہوگی, لیکن کسی ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی ہوتا ہے. کہاں سے؟ تو ہم اپنا عقیدہ اللہ کے بارے میں پختہ رکھیں, اس پر توکل و بھروسہ رکھیں کہ جب وہ چاہے گا کسی کو بیمار کرے گا, جب وہ چاہے گا بیمار کو شفا دے دے گا. یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری آ گئی.
یہ نہ ہوتا تو اس کو بیماری نہیں آتی۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے یہ جو ہم کو تعلیم دی نا کہ تم ایسا وشواس نہ رکھو کہ اس کی وجہ سے ہی یہ بیماری پھیلی، ایسا وشواس نہ رکھو۔ کیا فائدہ اس کا بہت بڑا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی سیوا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اچھائی کے لیے کوشش کرنا، لوگ سب کے سب دور ہوتے رہیں گے تو پھر کون ان کے علاج معالجے اور ان کی اچھائی کے بارے میں کوشش کرے گا؟ تو بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اسلام نے ایسے بدشگونی اور بدعقیدے کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ تردید کیا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں، غور سے سنیں، بعض دفعہ ہم لوگ ایسا کوئی غلط عقیدہ رکھتے ہیں، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں جا کے مدیر سے اپنی تنخواہ مانگوں، کفیل سے اپنی تنخواہ مانگوں، وہ آ گیا، اس کی وجہ سے اب میرا کام نہیں بنے گا۔ اب یہاں پر بعض دفعہ کوئی ایسا ہوتا ہے ظاہری سبب، لیکن آپ اللہ پر اپنا کامل یقین رکھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اتنے بڑے خطرے کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ کا ایسا اندھ وشواس ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہی آپ کا کام نہیں بنا، تو پھر آپ بہت بڑے خطرے میں گر گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطیرۃ ہی ما امضاک او ردک۔ بدشگونی کیا چیز ہے؟ بدشگونی ہے کیا چیز؟ بدشگونی کہتے ہیں کہ کوئی کام تم کرنے چلے اور سامنے اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لی، کوئی بات سن لی، کوئی آواز سن لی، کوئی خوشبو یا بدبو آپ نے سونگھ لی یا کچھ، اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ کام روک لیا۔ اب کچھ لوگوں میں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ نمبروں سے برا عقیدہ لے لیتے ہیں، 3 نمبر یا 13 نمبر۔ کچھ لوگ ہیں کچھ خاص قسم کی آوازوں سے برا خیال لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے ارادے سے نکلے، بلی کے گزرنے سے، لنگڑے لولے کو دیکھنے سے، یا کچھ اور اس طرح کے مسئلے سامنے آئے اور آپ رک گئے، گویا اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں رہا، بلکہ کس پر رہا؟ اس چیز پر رہا۔ یا پھر کوئی کام کرنے کے بارے میں اللہ پر کامل بھروسے اور یقین کے ساتھ نکلنے کے بجائے کوئی فال کے طریقے سے، مرغا پکار رہا تھا نا، اس وقت میں نکلا، میرا کام بن جائے گا۔ وہ بابا جی کی ان کی کرامت ہے، ان کا ہاتھ میرے سر پر تھا اس لیے میرا کام بن گیا، ورنہ بننے والا نہیں تھا۔ ذرا سا رک جائیں، یہاں ایک نقطے پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ ما هو الفعل، کہ اچھا شگون کیا ہے؟ تو فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھے بول، اچھی باتیں، اچھے جملے، ان سے اچھا گمان لینے کے لیے کہا گیا۔ لیکن میں یہاں جو کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ لوگوں کے، کچھ بزرگوں کے بارے میں، کچھ پیر و مرشدوں کے بارے میں ایسے غلط عقیدے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ان کا وہ کام بنا۔ اللہ پر جو عقیدہ رکھنا ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ بدشگونی کیا چیز ہے سمجھ میں آئی اس حدیث کی روشنی میں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ اب اس طرح کوئی آدمی اصل جو سبب کو بھی پیدا کرنے والا ہے، ہم کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے کام جن ذریعوں سے، جن سادھنوں سے، جن ریزنوں سے ہوتے ہیں، ان سب سادھنوں کو، ریزنوں کو، کارن کو پیدا کس نے کیا؟
واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو تمہارے سارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. تو وہ اصل مسبب الاسباب، اس کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے. تو یہاں ایک جملہ اور آپ توجہ سے سنیں، ذرا میری طرف دھیان ہے آپ لوگوں کا. بعض دفعہ کسی سے ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی اچھا ہوتا ہے، تو ہم کتنی مرتبہ الحمدللہ، کتنی مرتبہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. اللہ کے شکر میں سجدہ کرنا، یا اللہ کے شکر میں 2 رکعت پڑھنا، یا اللہ کے شکر میں کچھ صدقہ خیرات کرنا کتنا کرتے ہیں؟ ذرا اس کا جائزہ لیں. اور کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ بھی زبان سے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری مہربانی سے میرا یہ کام ہوا، شاید ایسا ایک مرتبہ بھی نہ کہتے ہوں. لیکن کیا دیکھتے ہیں ہم؟ وہ آدمی سے ملیں گے، اس کو کوئی ہدیہ لے کر جا کر دیں گے، اور اس سے 50 بار بولیں گے. جہاں کہیں ملاقات ہوئی، او صاحب بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہی میرا کام ہوا، ورنہ کون تھا، کس کے بس کی بات تھی، کون کرتا تھا. اس طرح سے کہتے نہیں کہتے ہیں؟ پھر ذرا فرق کو محسوس کریں. کسی سے ہمارا کوئی کام اچھا ہوا، شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے کہنا اسلام سکھاتا ہے. لیکن یہ جملے اتنے آگے بڑھ کر کہ آپ نہ ہوتے تو میرا کام نہ ہوتا، آپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا، اور ادھر پھر اللہ کا شکر کچھ بھی نہ کرنا. ایسا کچھ لوگوں سے ہم میں سے کچھ لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ کبھی برائی کیا چیز ہے وہ جاننا چاہیے، تاکہ ہم، اب یہاں تھوڑا ہلکا سا فرق ہے، اگر نہیں سمجھیں گے فرق کو تو جا کر مجھے ہی گالیاں دینے لگیں گے آپ لوگ. کیا فرق؟ انہوں نے میرا کام کیا، کچھ تھوڑا کیا میرا کام کیا، ان کی وجہ سے میری گاڑی اچھی ہوگی مثلا. میں ان کو جزاک اللہ خیر کہوں نہ کہوں، ان کا شکریہ ادا کروں نہ کروں، یہ تو ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے نا. خود اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اللہ کے رسول نے ترغیب دی کہ تم جزاک اللہ خیر کہو، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہوئے ہیں. ایسا کرنا چاہیے نا. ایک تو یہ بات رہی جو کہ کرنا چاہیے. اب ساتھ میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اللہ کا بھی شکر ادا کروں. یا اللہ گاڑی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت بن گئی یہاں سعودیہ کے اندر، بغیر گاڑی کے ہمارے کام کاج نہیں ہو پاتے ہیں. الحمدللہ یا اللہ تو نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے میری گاڑی بنائی. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، یا اللہ تو ان کو بھی جزائے خیر دے. میں پیچھے بھی اللہ کا شکر ادا کروں، دعائیں کروں. لیکن اب برا کیا ہے، غلط کیا چیز ہے؟ ادھر اللہ کا شکر تو کچھ بھی نہ کیا، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے موقع پر آپ نہ ہوتے تو میری گاڑی ہی نہ بنتی، آپ ہی نے میری گاڑی کا کام کیا ہے. شکریہ شکریہ اتنا زیادہ کہ ادھر اللہ کا بالکل بھول گئے، اور ان کے کیے ہوئے کام کو اتنا سراہ رہے ہیں. صرف سراہنا زبان سے ہی نہیں، دل میں بھی کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میرا کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے ایمان میں، توکل میں اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارے سارے کام اللہ کروانے والا ہے، یہ جو عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ ہوا نکل گئی آپ لوگوں کی بھی، پوچھ رہا ہوں پھر بول رہے نہیں. ایسا عقیدہ اور اس طرح کا خیال رکھنا یہ غلط ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ شکریہ کرنے میں، ادا کرنے میں، جزاک اللہ خیر بولنے میں، اور اللہ کا شکر نہ کر کے آپ نہ ہوتے تو. اسی لیے بعض دفعہ ہم کو ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرا کتا گھر میں نہ ہوتا تو آج میرے گھر میں چور تو آنے ہی آنے تھے، کہ کچھ چور آئے تھے چوری کرنے کے لیے، اور کتا بہت بھونکا، شور ہوا تو وہ لوگ، اگر یہ کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چوری نہ ہوتی. ایسا کہنا بھی ایک چھوٹے شرک کا دروازہ کھولتا ہے. کیوں؟ اللہ کو بھول کے سارا کچھ کیا سمجھ رہا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بدگمانی لینا طیارہ شرک ہے، طیارہ شرک ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک ہے؟ اللہ کے بارے میں جو محبت، اللہ کے بارے میں جو ڈر، اللہ سے جو امید، اللہ کے اوپر جو بھروسہ، اس کے ساتھ ہمارے کاموں کے ہونے کے بارے میں جو یقین ہونا ہے، یہ سارے محبت، خوف، توکل، یقین اللہ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دوسری چیزوں پر ہو رہا ہے، اس لیے شرک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بچہ ہمیں پسند آ گیا، ہاں آپ کی بچی بھی ہمیں پسند آ گئی، تو ٹھیک شادی رکھ لیں گے؟ نہیں ذرا یہ سفر کا مہینہ جانے دیجئے، اس کے بعد رکھ لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو شرک میں پڑنے کا ڈر ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ چل تو ہمارے خاندان کا نہیں ہے، چل تو ہمارے میس میں نہیں ہے، چل تو ہمارے کمپنی میں نہیں ہے، چل تو ہمارے، اس طرح اگر کوئی کہتا ہے، کوئی مالک، کوئی سیٹ، کوئی گھر والے، خاندان والے، دل کو کچھ چوٹ پہنچتی نہیں پہنچتی؟ ارے کیا کون سی بڑی غلطی کیا بھائی، مجھے اپنے خاندان سے الگ کر رہے ہیں، مجھے اپنے کمپنی سے نکال دیے، مجھے اپنے اس میں سے نکال دیے، بڑا فکر کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کسی کام کے بارے میں کہیں کہ یہ کام کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے، یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ ان غلط کاموں سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے؟ بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک یہ بدشگونی کی بات ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو اور حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ایک حدیث وہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہم میں سے ہر کوئی آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر بدشگونی کا شکار ہوتا ہے، بدشگونی کا شکار ہوتا ہے۔ ذرا سا پھر ایک بار اس جملے کو سنیے اور آگے اس کا مفہوم بھی جان لیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی بدشگونی کا کیا ہوتا ہے؟ شکار ہو جانے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ پورا اس کے اندر پڑ جانا اور بے ایمانی یا توحید سے خالی ہونا، شرک کر لینا نہیں، بلکہ ایسے کچھ حالات آتے ہیں کہ ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ اب وہیں پر آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اب آپ کو وہاں کرنا کیا ہے، یہ بھی اسلام آپ کو سمجھاتا ہے، اسے سمجھ کر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب آپ کو زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کہیں جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی آپ کے بھی ہے، کوئی آواز آپ نے سن لی، کوئی منظر آپ نے دیکھ لیا، کسی آدمی کو آپ نے دیکھ لیا، فوراً آپ کو ارے شاید یہ کام نہیں ہوگا، اس طرح کوئی بدشگونی کا ایک جھٹکا لگا۔ اب اس جھٹکے میں آپ کیا کریں؟ بھروسہ کس پر کریں؟ کس پر کریں؟ سب سے پہلا نکتہ، اس بدشگونی کا جو جھٹکا لگا اسے قبول نہ کریں۔ لوگوں میں جس طرح کی باتیں مشہور ہیں اسی طرح سے آپ عمل کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ آپ سب سے پہلے اپنے ایمان، اللہ پر جو کامل و مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اس کا جائزہ لیں کہ وہ کس قدر ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ رب العالمین توکل کے ذریعے، بھروسہ کے ذریعے، اس کے اوپر کامل توکل کرنے کے ذریعے اس طیارہ کو، اس بدشگونی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ توکل اللہ پر آپ مضبوط کریں۔
اور ایسے بد عقیدوں میں نہ پڑیں. اور اسلام کی خوبی دیکھیے، ہماری زندگی کے مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا اہتمام کریں. اب یہاں پر 2 دعائیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں. ایک، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ، ساری کی ساری بھلائیاں صرف تیری ہی طرف سے آنے والی ہیں، سارے برائیوں کو، خرابیوں کو دور کرنے والا بھی صرف تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی ٹالنے والا، نیکی کی توفیق دینے والا، برائیوں سے ٹالنے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا قوت الا بک. دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، جتنے سارے پرندے ہیں وہ سب تیرے پرندے ہیں. یعنی کسی انسان کو کبھی برا پہنچنا ہے تو وہ پہلے ہی سے تو نے مقدر کیا ہوا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھنے سے، کچھ بات سننے سے کچھ ہونے والا نہیں. ولا خیر الا خیرک، دنیا جہاں میں کہیں بھی کوئی خیر ہے، اچھائی ہے، وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ 2 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لمبی حدیث میں سے وہ ایک جملہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کتنے آدمی؟ تو ہم لوگ ہو سکتے ہیں ان میں سے؟ ہاں، اللہ ہم سب کو بھی ان میں سے شامل فرمائے. لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، اس کے لیے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے. 70,000 آدمی جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک 2 کیا ہے؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ کوئی بدشگونی نہیں لیتے اور وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے رہتے ہیں. بڑی اہم بات ہے نہیں ہے؟ 70,000 کی تعداد آپ کو بہت تھوڑی لگی ہوگی. صحیح بخاری میں ہی 70,000 ہی کا ذکر ہے، اور بھی دوسری کئی حدیثوں میں، لیکن مسند احمد اور بعض احادیث سے بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میں پھر 70,000. اللہ رب العالمین اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی شامل فرما لے. لیکن یہاں پر اب 70,000 کی تعداد کے فکر میں آپ نہ رہیں. اصل فکر کیا کریں کہ ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھیں. ان میں سب سے بڑا اہم وصف کیا ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان بہترین اوصاف کو اپنانے والوں میں سے بنائے. اللہ ہمارے سماج اور معاشرے میں سے ہر طرح کی بدعقیدگی اور ہر طرح کی بدشگونی، ہر طرح کے برے خیالات کو دور کر دے، ختم کر دے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.